جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچے ایز اے انٹرن نہیں آ رہے ہمارے پاس. وہ ان کا دل تنگ ہوتا ہے کہ جی ہم 6 مہینے یا 3 منتھس انٹرنشپ کریں گے. MTO کا پروگرام چلتے رہتے ہیں لاجسٹکس کمپنی میں, لوگ نہیں جاتے کہ جی میں 1 سال ویٹ کروں گا. کوریئر ہے, اب کوریئر ہماری جو ہیں جو رائڈرز ہیں وہ کوئی 40,000 50,000 1 لاکھ تک بھی کما لیتے ہیں. اور ہمارے MBAs یا گریجویٹ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ ڈیلیوری کیوں کروں. بچوں کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب باہر آئیں آپ کو کچھ بھی ملے, MTO, انٹرنس, ریٹیل آفیسرز یا رائڈرز, آپ ضرور جوائن کریں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جتنے بھی انڈسٹری میں بڑے لوگ ہیں وہ ایز اے رائڈر ہی آئے تھے, تو کوئی سبجیکٹ ضرور سپلائی چین کر لیں, بیسک سبجیکٹ لیں. اگر نہیں ہے تو پھر اچھی یونیورسٹیوں سے کورسز ہوتے ہیں, لمپ سے آپ سپلائی چین کا کوئی شارٹ کورس کر لیں, کسی اور انسٹیٹیوٹ سے آپ کر سکتے ہیں. 3 منتھ 6 منتھس کے کورسز بہت سے اویلیبل, اب تو بہت اویلیبل ہے. نہیں ہے کچھ اویلیبل تو آپ یوٹیوب پہ جائیں, وہاں سے کوئی آن لائن چیز کریں تاکہ آپ کو بیسک کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی انٹرنشپ میں چلا جاتا ہے آپ لوگ کے پاس تو کیا اس کی پراپر ٹریننگ ہوگی؟ انٹرنشپ میں تو ٹریننگ نہیں ہوتی, انٹرنشپ میں تو اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں, مگر MTOs میں ٹریننگ ہوتی ہیں. MTOs کے دوران وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈپلائے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں, اورینٹیشن ان کی ہوتی ہے. السلام علیکم, دس از عکاشہ خان, ویلکم ٹو گو گلوبل ریولیوشن. گو گلوبل ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ڈفرینٹ کورسز کے تھرو ٹریننگس دی جاتی ہیں تاکہ آپ کی اسکلس کو جو ہے وہ انہینس کیا جائے, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم ڈفرینٹ پروفیشنل سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے کہ کس طریقے سے ہم اپنی جو اسکلز ہیں, پروڈکٹیوٹی ہے, اس کو بڑھا سکتے ہیں. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعلق لاجسٹکس سے ہے. اس ٹائم یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں آف ڈائیو پاکستان کے جناب ساجد خان. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس دنیا کو اپنا بنا سکتے ہیں اور اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انہینس کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر. ابھی میں نے یہ ورڈ بولا لاجسٹک, سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کی ٹرمینالوجی کی سینس نہیں ہوگی, سمجھ نہیں ہوگی, تو تھوڑا سا پہلے اس کو ایکسپلین کیجئے اور بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئے ہیں. لاجسٹکس سپلائی چین کا ایک پارٹ ہے, جیسے سپلائی چین ایک واسٹ فیلڈ ہے, اس کا ایک پارٹ جو کہ موومنٹ آف مٹیریل ہوتی ہے, لاجسٹکس ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں لاجسٹیکل سپورٹ, کسی چیز کو بھی موو کرنا, کئی لوگوں کو موو کرنے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ, یہ لاجسٹکس کہلاتا ہے. میں پچھلے 20-25 سال سے اس انڈسٹری سے ہوں. میرا بھی تعلق ڈیو پاکستان سے. اس سے پہلے لیپرڈس کوریئر میں میں جنرل مینیجر تھا, اس سے پہلے میں ڈائریکٹر سیلز تھا MNP میں, اس سے پہلے میں چیف آپریٹنگ آفیسر تھا OCS پاکستان میں, TCS پاکستان میں میں نے 12 سال گزارے. تو میری پوری زندگی تقریباً لاجسٹک انڈسٹری اور کوریئر انڈسٹری میں ہی گزری ہے. اور میں آیا تھا ایک ٹیلی کام کمپنی سے, جو کہ آج, پہلے اس کا نام زونگ انسٹافون تھا, آج کل اس کو زونگ کہتے ہیں. تو وہ اس کمپنی میں اس زمانے میں یعنی ٹیلی کمیونیکیشن اور روڈ ٹرانسپورٹ تقریباً ایک جیسی ہی چلتی تھی, تو اکثر لوگ ٹیلی کام سے آ جاتے تھے لاجسٹک میں. تو میں 2002 میں انسٹافون چھوڑ کے TCS میں نے جوائن کیا ایز ایریا مینیجر پشاور, اور اس کی وجہ میرے والد صاحب کی بیماری تھی. تو میں اتفاقاً ویسے آیا تھا, ٹیلی کام چھوڑ کے اسلام آباد میں تھا, پشاور جانے کے یعنی پشاور جانے کی کوشش میں وہاں چلا گیا تھا. پھر میں نے اس فیلڈ کو اپنا لیا اور پچھلے 20-22-25 سال سے میں لگا ہوں اس فیلڈ کے ساتھ. یہ اس طرح سے میں اس کمپنی میں یعنی اس فیلڈ میں ایسے آیا تھا. ایکسیڈنٹلی بیسیکلی آپ آئے؟ نہیں, بائی مشن بھی آئے تھے, کیونکہ وہ ایک جیسی انڈسٹری تھی. مگر پھر یہ کہ مجھے یہاں سے نکل کے جانے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اتنا یعنی ایکسپینڈیڈ قسم کا اس کا اسکوپ ہے کہ یہاں پہ زندگی گزر گئی, اور اتنی کمپنیاں ابھی بھی ہیں, کتنا کام کرنے کو باقی ہے. آپ کو یعنی کافی کام مل جاتا ہے کرنے کے لیے. جب آپ کے پاس کام ہوتا ہے, اب میں پھر لاہور آیا ریجنل مینیجر, پھر میں کراچی گیا, پھر لاہور آیا, پھر میں کراچی گیا. تو یعنی زندگی چونکہ انگیج تھی اور کام بہت تھے, اس لیے اس میں دل لگا رہا, اور ابھی بھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے. تو جیسے آپ نے بولا کہ آپ نے بہت زیادہ موو کیا ہے, ٹریول کیا ہے بہت زیادہ, تو آپ کی لائف اس سے ڈسٹرب نہیں ہوئی؟ بیکاز اوبویسلی آپ ایک جگہ سے بار بار ٹریول کرتے ہیں. ہاں, اپیرنٹلی یعنی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے, فیملی لائف بالکل ڈسٹرب ہوتی ہے, مگر اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ زیادہ پازیٹیو. جیسے میرے بچے پشاور میں پڑھے, لاہور میں پڑھے اور کراچی میں پڑھے, تو ان کو تینوں یعنی صوبوں کا بھی کلچر سے بھی واقف ہوئے, ان کے دوست بھی بنے. میں جگہ جگہ میرے ہر جگہ میں نے یعنی MBA پھر کراچی سے کیا, اقرا یونیورسٹی سے, اور میں پھر سپیریئر یونیورسٹی میں یہاں پڑھاتا رہا. تو یہ اپنے ملک میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں آپ کا ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے, آپ کے دوست بڑھ جاتے ہیں, آپ کی جاب اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں, اسکولنگ آپ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے, اور بغیر کسی کاسٹ کے آپ یعنی ٹریول کر کے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. ادروائز اگر میں ویسے 10 دنوں کے لیے لاہور آؤں
تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا، مگر میں سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، تو ویسے بظاہر تو لگتا ہے، مگر اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے بچوں کا بھی اور میرا بھی، کہ مجھے بہت اپرچونیٹیز ملی. میں اتنی کمپنیاں اس لیے چینج کر سکا کہ میں شہروں میں میری موبلٹی آسان تھی. بالکل صحیح ہے. اچھا، بہت سے لوگوں کو اس میں سمجھ نہیں آتی ہے، خاص طور پہ جب بچے اگر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں آنا، تو میں نے سنا ہے کہ لوگ بچے جو ہیں وہ ان کو جگہ نہیں ملتی، مطلب ویکینسیز نہیں ہوتی، یا پھر وہ اپنے ہی لوگوں کو کر لیتے، باہر کے لوگوں کو نہیں رکھتے. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ لاجسٹکس میں چونکہ یہ ایک پروسیجرل اور یعنی ٹیکنالوجیکل اور ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہیں، تو اس میں جب بھی آپ آئیں گے تو آپ نیچے سے شروع کریں گے. یعنی نارملی جو باٹل نیک ہے وہ یہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی میں وہاں وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ آئی تھی، میں نے اپلائی کیا، میں نہیں ہو سکا، کوالیفیکیشن میری پوری تھی، میں جی ایم نہیں بن سکا، تو وہ آپ بن بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ جیسے ایک سرجن ہوتا ہے، تو سرجن کو پہلے ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کرنی ہوتی ہے، پہلے وہ پھر اپنی اسٹڈیز امپروو کرتا ہے، پہلے وہ پھر ایک پروسیس سے گزرتا ہے. جیسے کوئی سپریم کورٹ کا لائر ہوتا ہے، پہلے وہ لوور کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے، پھر وہ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے، اور اس کا پروفائل اور اس کا ایکسپوجر. تو یہاں بھی ایسی ہے. جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچے ایز اے انٹرن نہیں آ رہے ہمارے پاس. وہ ان کا دل تنگ ہوتا ہے کہ جی ہم 6 مہینے یا 3 منتھس انٹرنشپ کریں گے. ایم ٹی او کا پروگرام چلتے رہتے ہیں لاجسٹکس کمپنی میں، لوگ نہیں جاتے کہ جی میں 1 سال ویٹ کروں گا. اگر وہ 1 سال ایم ٹی او بن جائے اور مینجمنٹ ٹرینی بن جائیں تو پھر ہم اس کو کہیں بھی ڈال لیتے ہیں ایک پروسیس میں. یا کوریئر ہے، اب کوریئر ہماری جو ہیں جو رائڈرز ہیں وہ کوئی 40,000 50,000 1 لاکھ تک بھی کما لیتے ہیں، اور ہمارے ایم بی ایز یا گریجویٹ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ ڈیلیوری کیوں کروں، میں کیوں کروں. میں کہتا ہوں آپ کر لیں، 1 سال کر لیں، جو ریئلٹی اور جو ایکسپیرینس آپ کو گراؤنڈ پہ ملے گا، یا کاؤنٹر پہ آ جائیں، آپ ٹکٹنگ افسر بن جائیں، بکنگ آفیسر بن جائیں، کچھ 2-3 سال تو انویسٹ کریں نا، انویسٹ کریں. جیسے اگر کوئی لائر ہے وہ بھی جا کے نا پریکٹس کرتا ہے، ہاؤس جاب کرتا ہے، ڈاکٹر بھی ہاؤس جاب کرتے ہیں، کوئی پیسے ان کو نہیں مل رہے ہوتے مگر وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال بچوں کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب باہر آئیں آپ کو کچھ بھی ملے، ایم ٹی او، انٹرنس، ریٹیل آفیسرس یا رائڈرز، آپ ضرور جوائن کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جتنے بھی انڈسٹری میں بڑے لوگ ہیں وہ ایز اے رائڈر ہی آئے تھے، تعلیم بھی ان کی بہت کم ہے. یعنی میں جن کو جانتا ہوں جو میرے استاد رہے ہیں یا میرے کولیگ رہے ہیں، ان کی تعلیم ایف اے یا میٹرک تھی، مگر انہوں نے ایز اے رائڈر لیا اور آج وہ ڈائریکٹرز ہیں، وائس پریزیڈنٹس ہیں. کیوں کہ انہوں نے اس کو برا نہیں سمجھا. تو میرا خیال یہ کہ یہ صرف ایپٹیچیوڈ میں ہے کہ ہم اوپر جائیں، نیچے سے شروع کریں، 3 سال لگا لیں آپ، پھر آپ کی کیونکہ یہ جو ینگ بچے ہیں انہوں نے سپلائی چین پڑھا ہے، ہم نے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے پڑھا ہے، ان کی انگریزی اچھی ہے، ان کی کمپیوٹر لٹریسی ہم سے اچھی ہے، یہ بہت جلدی گرو کر لیں گے. مگر یہ اس مشکل وقت سے گزرنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وائٹ کلر جاب ملے، وائٹ کلر ملے، یا میں جو جس طرح میں پڑھا ہوں یا جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے مجھے جلدی ملے. تھوڑا سا صبر کر لیں، نیچے سے بیسک چیزیں لے کے آئیں. جب آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو راستہ دکھانا ہوتا ہے لوگوں کو، آپ کو راستہ پتہ ہی نہ ہو، آپ اس راستے میں چلے ہی نہ ہوں. میں بیٹھا ہوں، میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، مجھ سے کوئی طرح کے سوال آتے ہیں، تو مجھے چونکہ وقت سے گزر چکا ہوں تو میں کہتا ہوں اس طرح کر لیں، ویسے کر لیں، یہ جگہ کر لیں، وہ جگہ کر لیں. اگر مجھے خود پتہ نہ ہو، اس انڈسٹری کا میں ہوں ہی نہیں، میں گائیڈ کیسے کروں گا، میں کیسے لیڈ کروں گا. میں تو ایز اے ٹیچر بھی اور ایز اے مینٹور بھی کام کر رہا ہوتا ہوں، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے گی ٹاپ پہ آ کے پھر آپ گائیڈ کیا کریں گے لوگوں کو، آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا. بالکل ہے. تو کیا اس کے لیے کوئی اسپیسیفکلی کوئی آپ کو ایجوکیشن لینی پڑتی ہے، یا آپ کوئی بھی ایجوکیشن لے کر آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں؟ ابھی تو اسٹوڈنٹ بڑے خوش قسمت ہیں کہ سپلائی چین، لاجسٹکس چیزیں لوگ پڑھنے لگے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے لگے ہیں. میرے زمانے میں تو سپلائی چین ایم بی اے کا سبجیکٹ نہیں تھا، اب تو شکر ہے ویئر ہاؤسنگ یہ سبجیکٹ آ گیا ہے. تو آپ ضرور اسپیشلائزیشن اگر اس میں نہیں کرتے تو کوئی سبجیکٹ ضرور سپلائی چین کا لیں، بیسک سبجیکٹ لیں. اگر نہیں ہے تو پھر اچھی یونیورسٹیوں سے کورسز ہوتے ہیں، لمپ سے آپ سپلائی چین کا کوئی شارٹ کورس کر لیں، کسی اور انسٹیٹیوٹ سے آپ کر سکتے ہیں. 3 منتھ 6 منتھس کے کورسز بہت سے اویلیبل، اب تو بہت اویلیبل ہے. نہیں ہے کچھ اویلیبل تو آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں سے کوئی آن لائن چیز کریں تاکہ آپ کو بیسک کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو. اوکے، دیٹ مینس کہ یہ ویلڈ ہوگا کہ اگر آپ کورسز کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ڈپلوما اسپیسیفکلی یا کوئی آپ کو ایجوکیشن ڈگری نہیں لینی پڑے گی، آپ کورسز کے تھرو بھی اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. آپ اس کو سوالوں کا جواب دے سکیں گے جب آپ کو ڈالا جائے گا پروبیشن میں 6 منتھس میں، تو آپ اس میں سے سکسیزفلی نکل پائیں گے. آپ کو پتہ ہوگا جو ٹرمینالوجی آپ کے منہ کے آگے آ رہی ہوگی آپ نے پڑھی ہوگی، جو کہ پروسیجر آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، آپ کو یعنی بہت وقت لگانا نہیں پڑے گا. ادروائز آپ بالکل بلینک ہوں گے اپنی فیلڈ میں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم نے بہت ہی ہائی فائی ڈگری لی ہے تو ہمیں پھر چیئر پہ ہی بیٹھنا ہے
اور ہمیں ڈگری کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈگری ہے اس میں کانفلکٹ میں کوئی جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے, مطلب اس سے کہ تو کیا اس کی کوئی ٹریننگ وغیرہ بھی آپ لوگ کرواتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر کوئی انٹرنشپ میں چلا جاتا ہے آپ لوگ کے پاس, تو کیا اس کی پراپر ٹریننگ ہوگی؟ انٹرنشپ میں تو ٹریننگ نہیں ہوتی, انٹرنشپ میں تو اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں, مگر ایم ٹی اوز میں ٹریننگ ہوتی ہیں. ایم ٹی اوز کے دوران وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈپلائے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں, اورینٹیشن ان کی ہوتی ہے, ایک وقت میں مارکیٹنگ میں, ایک وقت میں فائنینس میں, ایک وقت میں کاؤنٹرس پہ, ایک وقت میں فیلڈ میں. تو وہ یہی ٹریننگ ہے, یعنی آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے, فارمل ٹریننگ نہیں ہوتی. آپ ریئل ٹائم پہ ایک چیز کو ایکسپوجر کرتے ہیں, پھر آپ کو ایک رپورٹ بنانی ہوتی ہے ہر کورس کے بعد, 12-15 رپورٹیں آپ کو دینی ہوتی ہیں, اس میں آپ کی غلطیاں نکلتی ہیں, تو آپ کو کافی ایکسپوجر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ نے ہماری آڈینس کو جو ہے وہ ایک میسج دینا ہے, جو بچے جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ میں تو اسٹوڈنٹس کو بس صرف ایک سمپل میسج دے رہا ہوں کہ جیسے آپ ایم بی اے کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ٹائی وائی پہنی ہوئی ہے, آپ گاڑیوں میں آتے ہیں, آپ ذرا واپس چلے جائیں بچپن میں, کہ آپ بچپن میں کہاں تھے. بچپن میں آپ چھوٹے اسکولوں میں تھے, چھوٹے ڈیسک پہ تھے. جب آپ جاب میں آتے ہیں تو آپ ٹاپ پہ نہیں آتے, آپ جاب کے انیشیل انٹری پہ ہوتے ہیں. تو آپ ذرا نا اس فرق کو محسوس کریں کہ آپ ایم بی اے تو آپ اینڈ کر چکے ہیں, اس کے بعد تعلیم یا شاید ایم فل یا پی ایچ ڈی کریں گے یا نہیں کریں گے, یا شاید ایک آپ کا اینڈ ہے یہ پوسٹ, مگر اس میں جاب میں آپ انٹری لیول پہ جا رہے ہیں. تو انٹری لیول پہ آپ ایز اے رائڈر ضرور آئیں, ایز اے بکنگ آفیسر آئیں. آپ کو کسی کمپنی میں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی انٹری ملے, 3 ایئرز لگائیں اپنے اوپر, پھر آپ کی جو جاب ہے, بے روزگاری ہے آپ کو نہیں ملے گی, آپ کا لانگ ٹرم ایک کیریئر بنے گا, سسٹینیبل قسم کی آپ کی پرفارمنس ہوگی. آپ کو 3 سال میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے بھی کہ نہیں ہے. مے بھی کہ آپ 1 سال میں سمجھ لیں کہ نہیں یہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے. میں لائر تھا, میں نے اپنی فیلڈ چھوڑ دی, پہلے 2 سال میں چھوڑ دی, مجھے معلوم ہوا کہ میں اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں. میں نے فیلڈ چینج کر کے لاجسٹک میں ٹیلی کام میں آ گیا, ٹیلی کام سے میں لاجسٹک میں آ گیا, یہاں میں نے اسٹے کیا. اب دیکھیں پہلے 10 سال میں نے وکالت گزاری تھی, مجھے معلوم یہی ہوا نا کہ میری فیلڈ وہ نہیں ہے, میں یہاں آیا ہوں, یہاں میں سکسیزفل ہوں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی جگہ انٹری لیول سے شروع کریں. آپ بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ویری انفارمیٹیو انفارمیشن. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگ کے لیے بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا. کہیں سے بھی اسٹارٹ کرنا, کسی چھوٹی چیز سے اسٹارٹ کرنا, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے بہت ہائی فائی ڈگری لے لی ہے اور آپ نے اپنے کیریئر کی اسٹارٹ کسی بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھنے سے ہی ہونی ہے. تو ایسا نہیں ہے, آپ ہمیشہ سے اسمال اسٹیپس کی طرف جائیں, چھوٹی چیز کی طرف جائیں, سو دیٹ کہ آپ اس ایکسپیرینس سے جو گزریں گے, جو ایکسپوئر آپ کو اس کے تھرو ہوگا, وہ کسی ڈائریکٹ پہ جانے پہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ, اپنی مینٹیلٹی کو یہ سکھانا چاہیے, یہ بنانا چاہیے کہ ہم نے چیزیں جو ہیں وہ اسمال اسٹیپ سے اور چھوٹی چیزوں سے اسٹارٹ کرنی ہیں. آج کا سیشن یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.